اگر ایک ہی دعا کے لیے تم بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہو تو یقین رکھو اس کی قبولیت پر۔ تمہارے اللہ کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بے وجہ تو نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے کیسے تم ایک ہی دعا کو شدت کے ساتھ مانگ کے تھک گئے ہو۔ تم نے ہر ممکن کوشش کی اور بہت دعائیں کی، شدت کے ساتھ سسکتے ہوئے۔ اللہ تمہارے اس پل سے واقف ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو مگر اگلے ہی پل بے بسی کے ساتھ ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے گرا جاتے ہو کہ اب قوت نہیں رہی۔ اللہ تو تب بھی تمہیں دیکھتا ہے جب تم ہاتھ جوڑے آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کو دیکھتے ہو، جب تم اس کے سامنے بالکل چپ سر جھکائے بیٹھ جاتے ہو، کبھی سجدوں میں سر رکھ لیتے ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے وہ ہم سے 70 موت سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اللہ تمہیں اس حال میں دیکھ کے بھی تمہیں خالی رکھے گا؟ وہ تمہیں اپنے در سے خالی لوٹانے کے لیے تو نہیں بلاتا نا؟ وہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے دیری کر رہا ہے۔ وہ 70 سال بعد آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر سکتا ہے تو تم بھی اسی آدم کی اولاد ہو۔ تم اس سے مایوس ہو کہ مانگنا نہ چھوڑو، مانگتے رہو، وہ تمہیں نواز دے گا۔ وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت تک لے کر جا رہا ہے، وہ تمہیں قبولیت تک ہی لے کر جانے کے لیے دیری کر رہا ہے۔ تم صبر کے ساتھ دعا مانگو، جہاں تم تھک کے گر جاؤ گے تمہارا رب تب تمہیں تھام لے گا۔ وہ بن مانگے اتنا کچھ دیتا ہے، پھر مانگنے پر کیوں نہیں دے گا؟ وہ ضرور دے گا تمہیں، تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا۔ تو توکل کے ساتھ مانگو، وہ جلد ہی تمہیں اتنا نوازے گا اس دعا کے بدلے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جن دعاؤں نے آپ کے لیے بہتریاں لانی ہوتی ہیں ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں، اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے، تو یہ تاخیر بھی دراصل اجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے۔ تبھی تو اللہ نے اب تک وہ چاہتیں بھولنے ہی نہیں دی۔ جب دینے والا مایوس نہیں ہونے دے رہا تو ہم نے بھی مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ فیض معجزوں کا ہوتا ہے جب اللہ انتظار بڑھا کر بھی ہمارا یقین کم نہیں ہونے دیتا۔ جن دعاؤں کو اللہ ہمارے دل میں زندہ رکھتا ہے نا، وہ دعائیں ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں، اسی لیے انہیں مانگ کر دل کو اطمینان رہتا ہے۔ تو بس ہمیں توکل رکھنا ہے، اس بات کا توکل کہ جس نے جستجو کی لگن عطا کی ہے وہی قبول بھی کرے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں اللہ کو مناتے رہنا ہے، اور پھر خدا سے غافل ہو کر دنیا میں لگ جاؤ گے تو تمہاری رونقیں بھی ویران ہو جائیں گی۔ جب اپنا رابطہ اس مالک کن سے ختم کر دو گے تو سب کچھ ہتھیلیوں سے نکل جائے گا۔ دنیا بھر کی رنگینیں ایک وقت آئیں گی، تمہیں لطف اندوز نہیں کریں گی۔ خدا سے غافل لوگ ایک کرب میں، ایک درد میں مسلسل مبتلا رہتے ہیں۔ بظاہر خوش نظر آنے والوں کی روح سینکڑوں حصوں میں بٹی ہوتی ہے۔ خدا کے لاکھ بلانے پر، قسمیں اٹھانے پر بھی بھلے سے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، اپنے رب سے منہ موڑنے پر تباہی ہی مقرر ہے۔ تم اکیلے کبھی نہیں ہوتے، تمہارا یقین تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ دنیا کی الجھنوں میں کہیں کھو جاتا ہے۔ بے وجہ کی الجھنیں اور بے وجہ کی پریشانیاں تمہیں بے یقینی کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن جب تم یقین سے سوچتے ہو، اپنا ہر فیصلہ دعاؤں کے سپرد چھوڑ کر اپنا معاملہ نماز میں رکھ دیتے ہو تو یقین کبھی نہیں کھوتا اور ڈر بھی بھاگ جاتا ہے، اور تم معجزوں کی تلاش میں رہتے ہو۔ کیا تم یہ نہیں جانتے تمہارا فجر اٹھ کر اللہ کا کلام پڑھنا اللہ کا تم پر کتنا بڑا کرم ہے؟ تمہاری زبان اللہ کے دن بھر تسبیح کرے تمہارے ساتھ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہو، تو اگر یہ موقع تمہیں مل رہا ہے تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔
تو اگر تم یہ ہر دن کے فرض پورے کر رہے ہو تو کیا یہ اللہ کا معجزہ نہیں؟ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے اس پر ایمان لانے والا ناشکرا اور نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی اللہ کے یہاں سجدہ کرنے میں بھی دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے، بس دل کرتا ہے میں یہیں رہ جاؤں اور دنیا کی سب تکلیفوں سے بے نیاز اللہ کی گود میں یوں ہی سکون ملتا رہے۔ کون کہتا ہے صبر بہت مشکل چیز ہے۔ جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے اسے صبر اور انتظار میں بھی امید نظر آتی ہے، اور اللہ کی قربت میں جو سکون رکھا ہے وہ اسے ہمیشہ صبر میں آسانی دیتا ہے، اور صبر میں نکلے آنسو حد درجے تک کی خوشیاں اللہ سے آپ کے لیے خرید رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے صبر کو مشکل چیز نہیں، بہت پیاری چیز کہتی ہوں۔ میرے اللہ نے کبھی کسی چیز کو مانگنے سے نہیں روکا، بس جو ناجائز چاہتا ہے اسے وہ ناجائز دے کر خود سے غفلت عطا کر دیتا ہے، اور جو جائز چاہتا ہے اسے وہ جائز عطا کر کے ہمیشہ اس کے شکرانہ ادا کرنے پر لگا دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ چیز دے کر بھی انسان کو خود کے قریب کر دیتا ہے، اور بعض اوقات عطا کر کے بھی خود سے دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب بھی رب سے مانگو ایسا مانگو کہ تم اس سے کبھی دور ہی نہ پاؤ۔ میں جو گری ہوں چوٹ ایسی کھائی ہے، رب سے جدائی ہی تو سب سے بڑی تنہائی ہے۔ راستے تو ہر طرف سے بند تھے مگر کن کی تو دعا سے ہر جگہ رسائی ہے۔ میں سراپا غموں گناہوں میں لپٹی، جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے سکون کی ایک نئی زندگی پائی ہے۔ وہ رب تو تھام لیتا ہے بار بار جانے پر، میں نے تو زندگی کی ہر آزمائش پر اس کی طلب پکاری ہے۔ کیوں آسان ہوتا ہے جینا، زندگی تو اللہ سے اللہ تک ہی پوری ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ جب بھی خود کو اداس محسوس کرتی ہوں تو یہی آیت ذہن میں اور دل میں خود کو یاد دلاتی ہوں تو سکون سا ٹھہر جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کب دعائیں قبول ہوں گی، مگر میں تب تک کوشش کروں گی جب تک قبول نہیں ہو جاتی۔ وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اور بڑی سے بڑی جو میں نے شدت سے مانگی ہیں وہ قبول ہو سکتی ہیں تو یہ بھی قبول ہو جائیں گی۔ تو بس جب میں نے تب ہار نہیں مانی تو اب ذرا سی دیری پر اور اس کی بہترین کا انتظار کیوں نہ کروں۔ جب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس کے سامنے روتے گڑ گڑاتے گزرنے لگے، جب آنکھیں رو رو کر تھکنے لگیں، جب صبر حد سے باہر ہونے لگے، جب انسان کی بے بسی بھی ہار مان چکی ہو، تب اللہ کی طاقت جواب دے ہی دیتی ہے۔ وہ مالک جو تمہاری آنسو سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ آنسو جب تمہاری تکلیف کی چوکھٹ پر پہنچنے لگے تب اس ذات کو ان آنسوؤں کی صورت اپنا کن نازل فرمانا پڑتا ہے۔ اسی لیے جب تھک جاؤ تو یہ مت سمجھنا کہ تم تھک گئے ہو، بس سمجھنا اللہ کا جواب اب تمہارے قریب ہے۔ غم کا سجدہ راحت کا سجدہ ہے۔ ایسے بہت سے حالات ہیں جن کا سامنا صرف صبر و خاموشی سے کرنا پڑتا ہے، اور ایسے حالات کا سجدہ تمہیں رب سے ملواتا ہے اور تمہارے یقین مضبوط بناتا ہے۔ اس تڑپ کا دل میں ہونا بے وجہ تو نہیں، شدت سے ایک چیز کو مانگنے میں ڈٹے رہنا کہیں قبولیت کی وجہ تو نہیں، بس ایک سجدے میں آنکھوں کو بھگا لینا اس کے کن کا فیصلہ مجھ سے زیادہ دور تو نہیں۔ بے بسی کا بار بار دل میں آ جانا، اللہ سے بدگمان رہنا، تم مانگو اور وہ نہ دے، میرا اللہ اتنا تو ظالم نہیں۔ وہ جو تمہیں صبر اور ہمت بھرے الفاظ بول چکا ہے اس کا وعدہ جھوٹ تو نہیں۔ تم یوں روتے ہو، لمبی گفتگو کرتے ہو، اللہ کا تم سے یوں محبت عام بات تو نہیں۔ تھک کر دوبارہ چلنا یقین والوں کی نشانی ہے، زندگی کو اللہ کی محبت سے سجانا خوشیوں کی نشانی ہے، اپنی دعاؤں میں اٹل رہنا قبولیت کی نشانی ہے، سجدوں میں آنکھوں سے آنسو بہنا مطلب اب اس کی رحمت تم پر برسنے والی ہے۔ اور پھر میں نے درد سے بھری راتوں میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا ساتھی نہ پایا۔ رات کی خاموشی میں صرف ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن یہ دل سن کے بھی انسنا کر دیتا تھا، شاید کامل یقین نہیں تھا، کامل یقین ہوتا تو کبھی پریشان نہ ہوتا۔ جب دل اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ مجھے یقین ہے اپنے رب پر، لیکن وہ یقین پختہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں بس کسی طرح یہ حاصل ہو جائے۔ حاصل اور لا حاصل کے چکر میں اللہ سے اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کی آواز کوئی نہیں سن پاتے۔ جب ایک بار اللہ پر چھوڑ دیں تو بس اس کے سپرد کر کے خود مطمئن ہو جانا چاہیے، پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی۔
اپنی خواہش کو پیچھے رکھ کر اللہ کے فیصلے ماننے کے لیے دل کو راضی کرنا چاہیے۔ جب دل راضی ہو جائے تو پھر سب بدل جاتا ہے۔ فیصلے ہماری سوچ اور خواہش سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے اور تب دل بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، بے شک میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دلوں کو بدلنے پر، سوچ کو بدلنے پر، حالات کو بدلنے پر، نیز اس دنیا کی ہر ناممکن شے کو ممکن بنانے پر۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں سن نہیں رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا، تم نے اپنی من مانی کر کے ہر شخص کی ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی، تم نے خدا کی نافرمانی اور اپنی ضد سے یہ تکلیف خرید لی۔ تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو، جو تحفہ، جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتے ہیں۔ اس شخص کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے، جو تمہیں اپنی محبت سے یہ دکھائے گا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، جس کو دیکھ کر تمہارا سر سجدہ شکر سے نہیں اٹھے گا، جس کو پا کر تم آسمان کی جانب نظر دوڑاؤ گے اور کہو گے کہ میں ہی نادان تھا، میں ہی نافرمان تھا، مگر اللہ تب بھی رحیم تھا اور اب بھی رحیم ہے۔ مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا، ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ ملا بھی تو یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں خود بخود ویسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ آج جو یہ تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں آنے والے اچھے دن کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب خواہشیں تمہاری جھولی میں ڈالی جائیں تو تم اس رب کو نہ بھولو جس نے تمہیں تمہاری ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا۔ وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دے گا جو تم کھو بیٹھے تھے، وہ چہرے کی رونقیں اور مسکراہٹ جو سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ تکلیف کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا۔